بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے بلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ اول تو دنیا میں ایسے لوگ کم ہیں کہ جو اچھی حالت میں بھی اللہ کی تعریف کریں، ورنہ عام طور سے انسانوں کا رویہ یہ ہے، غفلت کا رویہ، کہ خوشی میں جو ہے وہ اللہ بھول جاتے ہیں اور تکلیف میں جو ہے ویسے ہی انسان کو یاد نہیں آتے، اور دائیں بائیں کی چیزوں کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے اور وہ تکلیف سے مغلوب ہو جاتا ہے بری حالت سے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہ جب آدمی کو اچھی حالت ملتی ہے تو اللہ بھول جاتے ہیں، اور جب انسان کے اوپر کوئی تنگی تکلیف آتی ہے تو ویسے ہی آدمی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھی حالت میں اللہ کی تعریف کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی کو شکر کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنی نعمتوں کے اضافے کو جوڑ رکھا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لیکن اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ہے وہ کمال کی بات کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تہجد گزار، عبادت گزار، صدقے کے دینے والے، نفلی اور بڑے بڑے کام کرنے والے، لیکن ان کو سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ہر حال میں راضی رہے۔ جب یہ اللہ سے راضی رہے تو اللہ بھی ان سے راضی ہے، اور بلکہ اعلیٰ پیمانے پر راضی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو بلائیں گے کہ آؤ آ جاؤ، میری طرف سے آپ کو انعام دیا جاتا ہے۔ کہ آدمی جب بھی اس کے اوپر اچھی حالت ہے تو اس میں بھی اللہ کو یاد رکھے، نعمت کا اظہار ہو جائے تو بھی اللہ کو یاد رکھے، لیکن کہیں اگر تنگی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری کی صورت میں، کوئی حادثے کی صورت میں، کوئی تنگی تکلیف قرض کی صورت میں آ جاتی ہے، مرض کی صورت میں آ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، لیکن پھر بھی اللہ کی تعریف، یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آ گئی ہے تو آدمی یہ سوچے کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا۔ اگر ایک جان گئی ہے تو 2 بھی جا سکتی تھی، 3 بھی جا سکتی تھی، اور اگر اتنی مجھے خراش آئی ہے، چوٹ آئی ہے، تو اس سے بڑا بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا۔ اور پھر جو تنگی تکلیف اس نے دی ہے یہ پتہ نہیں کتنی خیروں سے بھری پڑی ہے۔ کہ بیمار ہوتا ہے انسان، باب الامراض المکفرہ للذنوب، یہ ابو داؤد شریف میں ایک پورا باب ہے حدیث کی کتاب میں، وہ بیماریاں کہ جو انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہیں، اس میں ایک بخار ہے اور بیماریاں ہیں۔ تو بیماری مانگنی نہیں چاہیے، آزمائش ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں مانگنا تو اللہ سے عافیت ہے، حضور نے عافیت کی تعلیم دی ہے، لیکن اگر آ جائے تو اس پر صبر ہو، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ہو۔ صبر تو نچلا درجہ ہے، تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اونچا درجہ ہے۔ ان لوگوں کو قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے دعوت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ کیفیت مانگنی چاہیے۔ ہم کمزور ہیں لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا،
اللہ ہمیں توفیق دے ہر حال میں اس کی ذات کا شکر ادا کرنے کی. اللہ تعالیٰ